الحول إلا البلاء نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے بولنے کی ہمت کر رہا ہوں وہ ہے شان اولیاء انداز بیاں۔ اگرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس میں رب تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگوں خبردار، جو لوگ میں مقرب ہے، جو لوگ میں قریبی ہے، جن لوگوں کو میں خود حاصل ہے، جو لوگ میں دوست ہیں، جو لوگ میرے ولی ہیں، ان پہ نہیں تو کسی چیز کا غم اور نہیں کسی چیز کا خوف، یعنی اولیاء کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا اتنا الگ بس گیا ہے کہ اب انہیں اپنے رب کے سوا کسی چیز کا خوف و غم ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ سمیر محترم، انہیں کسی چیز کا خوف اور غم ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سوچئے، اولیاء اللہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو، اتنی عظمت اور جلالت والے ہو، اتنے قرب والے ہو، اتنے شرف والے ہو، اتنے تقوی والے ہو، تو نے اپنے رب کے سوا کسی چیز کا خوف غم ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر اور سپاہ میں ہے، جب بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ جس سلسلے کے بزرگوں سے ہمارا تعلق، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ خواجہ باقی باللہ سے کسی مرید نے پوچھا حضور بندہ تو فانی ہوتا ہے، پھر باقی باللہ کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سوال اس سے پوچھ لینا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو ایک نکاح پوش آگے بڑھا، اس نے جنازہ پڑھایا۔ جب وہ جنازہ پڑھا کے جانے لگا تو مرید بھی صف میں کھڑا تھا، اس نے بھاگ کر جا کر دامن پکڑا اور عرض کی حضور چاہتے چاہتے یہ بتاتے چاہیں کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ جب اس نکاح پوش نے اپنا نکاح پلٹا تو دیکھا حضور خواجہ باقی باللہ خود تھے، تو اس نے حیران ہو کے پوچھا حضور یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ احباب ذی وقار، اولیاء کرام کو بارگاہ خداوندی میں کس قدر قرب حاصل ہے اس کے بارے میں آقا کا ارشاد سنیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شخص کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جب میں مقلب بندہ
تم سے بے شمار عطا فرماتا ہوں. تو ذرا سوچئے اللہ کے مقلب بندوں کو اپنے رب سے اتنی قربت حاصل ہو جاتی ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے، بس آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، بصارت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں لویا اگ نہ لگے اگ ہوئے پھر کیوں نہ بندے وچ لب ہوئے، پھر کیوں نہ بندے وچ رب ہوئے. آخر میں میری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کونوا مع صادقین پر عمل کرتے ہوئے کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لو، کسی درویش کا دامن تھام لو، کسی حق پاس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لو تاکہ تمہارا ایمان، عمال اور تقوی کی حفاظت ہو جائے، تاکہ تمہارے ایمان، عمال اور تقوی کی حفاظت ہو جائے، تقوی کی حفاظت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کی یہ چاہنے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.